ہر گھر کی طرح میرے گھر میں بھی روزانہ بہت سے کام ہوتے ہیں، صبح سے شام تک، کبھی صفائی، کبھی کھانا بنانا اور کبھی گھر کو سنبھالنا۔ آج بھی میں نے اپنے دن کا آغاز گھر کے معمول کے کاموں سے کیا۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر صاف ستھرا رہے، کیونکہ صاف ستھرا گھر دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کچن کا کام شروع کیا اور گھر والوں کے لیے کھانے کی تیاری کی۔ اور چاہے ہم تھک جائیں، چاہے ہم کچھ ہو جائے، لیکن ہمیں کھانا بنانے کے لیے ٹائم اپنا نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ بچے ہیں گھر میں اور افراد ہیں، ان کے لیے کھانا بنانا اور ان کے لیے ان کی فرمائشیں پوری کرنا۔ ہاں یہ ہے کہ اپنی جیب کے مطابق کوئی اچھا سادہ کھانا بنا رہا ہے اور کوئی بہت فرمائشی کھانے بنا رہا ہے، لیکن ٹائم تو اس کے لیے لگتا ہی نا۔ تو اس لیے ہم چاہے جتنا بھی تھک جائیں، جتنا بھی کر لیں، تو کھانے بنانے کا ساتھ ساتھ ہمیں اپنا جو ہے نا وہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ دیکھیں نا جی، انسان کی زندگی میں آسانیاں اور مشکلات دونوں آتی رہتی ہیں، لیکن ہم روزانہ کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے دن کے لیے یہ لمحات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ سب لوگوں کی محبت اور سپورٹ میرے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ انسان کسی نہ کسی آزمائش، پریشانی یا مصروفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ باہر سے دیکھنے میں شاید سب کچھ آسان لگے، لیکن ہر گھر کی اپنی کہانی ہوتی ہے اور ہر دل میں کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل میری طرح اور میری ان بہنوں کی طرح جنہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے کام شروع کیے ہوئے ہیں، کچھ نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بچوں کا سوچ رہی ہیں، اپنے گھر کا سوچ رہی ہیں، اور میں بھی بالکل اپنے بچوں کا بھی اسی طرح سوچتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ کروں گی، وہ کروں گی۔ تو میرے اپنے رب پہ بہت پورا بھروسہ ہے کہ میں اپنے رب کا جو نام لے کے میں چلی ہوں، تو میں ہمت نہیں ہاروں گی، میں اپنا کام اسی طرح دل لگا کے کرتی رہوں گی، اور جو دل لگا کر کام کیے جاتے ہیں نا، ان کے نتیجے بہت اچھے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ آج میں اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہوئے آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم اکثر اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں، دوسروں کی خوشیاں دیکھتے ہیں، ان کی کامیابیاں دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، تو پھر ہم اپنی زندگی جو ہے نا وہ برباد کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو فوکس ہے نا وہ اپنی زندگی سے اٹھ کر دوسروں کی زندگی پر لگا رہتا ہے۔ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، وہ کیا پہن رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ کدھر سے آ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو بھول جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنا آپ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم ہے، نہ کہ دوسرے۔ ہاں دوسروں کی خوشیاں دیکھیں تو شکر الحمدللہ کریں، کیونکہ جو ان کے حصے کی خوشیاں ہیں وہ اللہ پاک نے انہیں دی ہیں، جو ہمارے حصے کی ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جو بہترین ہمارے لیے وقت ہوگا وہ اللہ پاک ہمیں دے گا۔ بجائے کہ دوسروں سے جیلس ہونے کے ہم اپنے پہ دھیان دیں، ہم اپنے آپ کو اس طرح کا بنا دیں کہ لوگ بھی ہماری طرف دیکھیں۔ باقی جناب زندگی میں شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی، سر پر چھت اور اپنے لوگ موجود ہیں نا، تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے۔ بعض اوقات ہم ان نعمتوں کا معمولی سمجھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں، ہمارے لیے یہ کچھ معنی نہیں رکھتی، یہ کچھ نہیں، لیکن حقیقت میں یہی چیزیں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ جس کے پاس گھر نہیں ہے، آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ کتنی تنگی میں ہیں، کس طرح کے ماحول میں رہ کر اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ ان کے کیا حالات ہیں۔ جن کے پاس اپنے گھر کا سکھ نہیں ہے، آپ ان سے جا کے پوچھیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس گھر کی چھوٹی موٹی چھت بھی ہے، ہمارے بچے بھی ہیں، ہم گھر میں کھا رہے ہیں، چاہے تھوڑا کھا رہے ہیں، لیکن سکون سے کھا رہے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، نہ کسی کا لینا ہے، نہ کسی سے لینا ہے، نہ کسی کو دینا ہے۔ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی گزاریں، آپ بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہیں۔ میری تو آپ سے یہی التجا ہے۔ میں بھی انسان ہوں جی، میرا بھی دھیان جاتا ہے، میں بھی اس طرح سوچ لیتی ہوں، لیکن میں فوراً آ کے اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تو نے جتنا دیا ہے نا، اس طرح تک ہم لائق بھی نہیں تھے۔ تو انسان ہے، انسان کا خیال جاتا ہے، دوسروں کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے رب سے آ کے معافی مانگنے، اپنی جو آپ کو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں اس کا شکر ادا کریں اللہ پاک کو، اور اس طرح اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے، آپ کا دل بھی خوش ہوتا ہے، پھر دوسروں کے لیے بدگمانیاں نا وہ کم ہو جاتی ہیں۔ گھر کے کام کرتے ہوئے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی محنت چھوٹی نہیں ہوتی، چاہے گھر سنبھالنا ہو، بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہو یا کھانا پکانا، ہر کام میں اپنی اہمیت ہے۔ جو لوگ خاموشی سے اپنے فرائض ادا کرتے رہتے ہیں وہ بھی قابل تعریف ہوتے ہیں۔ بے شک جی، کبھی کبھی نا انسان جو ہوا کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، دل بھی اداس ہو جاتا ہے، میرا بھی دل اداس ہو جاتا ہے۔ جب میں اپنی ویڈیو کو روز دیکھتی ہوں نا کہ اس پہ ویوز نہیں آ رہے تو میرا دل بھی اداس ہو جاتا ہے،
تو میں بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں، لیکن میں پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں، کہتی ہوں کہ نہیں، کوئی ٹائم ہوگا میرے لیے جو میرے اللہ پاک نے میرے لیے بہترین رکھا ہوگا، تو اس لیے میں پھر زیادہ سوچتی نہیں، میں اپنا پڑھائی کر لیتی ہوں، میں اپنے گھر کے کام کر لیتی ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ انسان، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ انسان ہے، کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن ایسے وقت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، جیسے رات کے بعد صبح آتی ہے، ویسے ہی ہر مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ تو اگر ہم اس چیز پہ، اس بات پہ ہم اپنا بھروسہ قائم کریں گے، ہم اپنا اللہ پہ توکل قائم رکھیں گے، تو میں کہتی ہوں کہ واقعی اندھیرے کے بعد جو روشنی ہے نا، وہ ہماری منتظر ہے۔ ہاں، اس میں ہم اپنی تھوڑا سا صبر سے، حوصلے سے کام لینا تو بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے۔ اپنی زندگی میں مثبت سوچ کو جگہ دیں، دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں، خود بھی آسان زندگی گزاریں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ میں کہتی ہوں ہم کسی کا دل دکھائیں گے، کل کو ہمارا دل دکھے گا، تو جب ہمارا دل دکھتا ہے تو ہمیں کتنی پریشانی ہوتی، ہم کتنا ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارا دل دکھا دے۔ اس طرح ہم یہ بھی سوچیں نا کہ جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی، اور جہاں ممکن ہو کسی کی مدد کریں، جیسے مطلب جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے ہر کسی کی مدد کریں۔ ہر کسی کی نہیں کر سکتے تو چلیں کسی کی تو مدد کریں، جتنا آپ کی جیب اجازت دیتی ہے۔ اگر آپ جیب سے مدد نہیں کرتے تو 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کسی کی اچھی بات کر کے اس میں مدد کریں، کسی کی لڑائی ہو رہی ہے تو اس کی آپ صلح صفائی کروا کے اس میں مدد کریں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی انسان کی زندگی میں بڑی برکت کا سبب بنتی ہیں۔ تو ہم ضروری نہیں کہ ہم ضروری اپنے جیب خرچ کریں، ہم بہت سارا کچھ اللہ کی راہ پہ دیں، لیکن ٹھیک ہے، جب اللہ پاک ہمیں بہت کچھ دیں گے تو ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں تو اپنا خود ایک لے کے بیٹھی ہوں کہ اللہ پاک میرا جو چینل ہے نا وہ چلے گیا تو میں اپنے اللہ کی راہ پہ دوں گی، میں اپنے سب بہن بھائیوں کے ساتھ اب شیئر کروں، سب کچھ میں پھر بھی شیئر کروں گی کہ یہ دیکھیں جی میرا ولوگ جو ہے، وہ میرا چینل جو ہے وہ گرو کر رہا ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم نہ سمجھیں۔ ہر انسان کی زندگی کا سفر الگ ہوتا ہے، اگر آپ آہستہ چل رہے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، بس رکنا نہیں ہے جی، مسلسل کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے والدین، گھر والوں اور ان تمام لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو نہیں بھی کھڑے تو ان کی بھی قدر کریں، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ زندگی کا جو حصہ ہے اللہ پاک کا شکر ادا کریں، جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے ہمارا رب ہم سے اس طرح ہی راضی ہوگا۔ تو میں تو آپ کو یہی ایڈوائس دوں گی کہ آپ بھی میری بہنیں ہیں، اپنے گھر میں اپنا کام کر رہی ہیں، اپنا کام کرتی رہیں، اور جی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔